ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو نور بابا گارڈننگ، ہوپ یو آر آل فائن۔ ناظرین، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹوبیکو کے اوپر ہے۔ جس طرح آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ٹوبیکو کی لیف ہے جو ایک بالکل فریش ہے، گرین کلر، اور ایک ڈرائی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ناظرین دکھاؤں گا جو یہ سگریٹ میں یہ ٹوبیکو جہاں سے آتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج دکھاؤں گا کہ یہ فیلڈ سے کس طرح یہ بٹیوں میں جاتے ہیں، اور بٹیوں کے بعد کس طرح پھر یہ کمپنی والے لے جاتے ہیں اور وہاں سے سگریٹ میں لے آتے ہیں۔ یہ پورا پروسیس ہے، ایک لمبا سا پروسیس۔ ناظرین، یہ ہے ٹوبیکو، یہ میں نے سگریٹ سے نکال دیا۔ اور ناظرین، آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے وہ دنیا میں آل تھرو آل دی ورلڈ میں وہ ٹوبیکو ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ دکھائیں گے بھی، پہلے یہ ٹوبیکو کا جو کھیت ہے جہاں پر یہ اس کے پلانٹ اگائے جاتے ہیں، یہاں پر یہ پلانٹ جو ہے نا اس کو 40 ایکڑ کی زمین پر اگایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو 3 یہ بٹیاں ہیں، اور اس کو کس طرح اس پلانٹ کی لیف کو اس طرح کاٹ کر ان بٹیوں میں لایا جاتا ہے، کس طرح اس طرح ڈرائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جب اس کا رنگ اس طرح اس سے کئی کالا ہو جاتا ہے تو وہ مطلب خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ڈرائی کر کے پھر یہ لوگ اس کو ایک بنڈل بنا کے اس بنڈل کو کمپنی والوں کی طرف بیچ دیتے ہیں، جو کمپنیاں ان سے یہ ٹوبیکو لے لیتی ہے۔ تو یہاں تک لانے کے لیے ان کسانوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح یہ کسان اس کو ڈرائی کرتے ہیں، یہ پورا پروسیس آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے۔ تو چلیے آئے پہلے چلتے ہیں ٹوبیکو کے کھیتوں پر چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کی بٹیوں پر جائیں گے اور یہ پورا پروسیس آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ دسمبر کے مہینے سے لے کر آج جو جولائی ہے، اور جولائی تک یہ کس طرح اس کی کاشت ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کمپنیوں کی طرف بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سا پروسیس ہے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے۔ چلے آئے ہم چلتے ہیں ٹوبیکو کی کھیتوں پر چلتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ ہے تمباکو کی فیلڈ۔ ان لوگوں نے جو یہ فیلڈ لگائی ہے وہ 40 کنال پر ان لوگوں نے لگائی ہے، 10 شرپ، اور اس میں جو ویرائٹی اس لوگوں نے استعمال کی ہے وہ کیتری ویرائٹی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ تمباکو کا پودا ہے، یہ کس طرح سیڈ سے لے کر یہ جب اس کا جو تیاری کا سمٹم ہے نا وہ ایسا ہے کہ جب یہ جو گرین سے یہ یلو کلر کا ہو جاتا ہے اس کے جو ٹپ سے، تو یہ تیار ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اگلا مرحلہ اس کا یہی ہے کہ اس کے جو لیف ہے نا اس کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، لیف کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں لیف کو، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں پر ان کی اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے یہ بٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ بٹیاں ہم آپ کو اگلے مرحلے میں اس کی جو یہ بٹیاں ہیں وہ دکھائیں گے کہ کس طرح اس جو تمباکو کی جو یہ لیف ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے بٹیوں میں۔ تو یہ تمباکو کا کھیت ہے، یہ 40 کنال 10 جھڑپ پر ہے، اور میں نے ان کے کسانوں سے پوچھ لیا، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک جھڑپ ہے نا یہ ہمارے لیے 600 kg کا پیداوار دیتا ہے، اور آج کل جو ریٹ چل رہا ہے وہ 210 روپے پر kg ہے۔ تو 1,26,000 روپے پر جھڑپ سے یہ لوگ کما رہے ہیں، اور جو یہ 10 جھڑپ کا ٹوٹل پیداوار 12,60,000 روپے یہ لوگ ان سے کماتے ہیں۔ تو اس پر ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو آتے ہیں وہ 5 سے 6 لاکھ آتے ہیں۔ تو مطلب سیڈ سے لے کر اس کو یوریا دینا، اس میں ویڈیسائڈ کرنا، اور جو یہ بھٹیوں میں تیار ہوتے ہیں، اور اس میں جو لکڑی استعمال ہوتی ہے جلانے کے لیے،
وہ سب کل ملا کر 5 سے 6 لاکھ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ہم آپ کو صرف دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ تمباکو کی کھیت ہے اور یہ اس کا پودا ہوتا ہے۔ یہ نیچے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ لیف کاٹے گئے ہیں، دیکھو یہ لیف یہاں سے کاٹے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ تھوڑے سے بچ گئے کیونکہ وہاں پر جگہ نہیں ہے۔ تو اگلے مراحل میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں سے ایک لیف لے جا کر وہاں پر ان کو مینوفیکچرنگ کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح ایک لیف کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیف ذرا کاٹتے ہیں، کس طرح آپ لوگ کاٹتے ہیں۔ اچھا اس طرح ایک دوسرا بھی کر لو، خیر کوئی بات نہیں۔ اس طرح یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کو اسی طرح الٹا لٹکا کر اپنے ساتھ اس کو ایک دھاگے سے باندھ لیتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر ہم آپ کو جو اگلے مراحل میں اس کو جو یہ بٹیاں ہیں، ہم آپ کو بٹیاں دکھائیں گے، کس طرح بٹیوں میں تیار کیا جاتا ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلیے آئے ہم آرام سے چلتے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے کہ بٹیوں میں لگائیں گے۔ تو ہمارا جو نیکسٹ ویڈیو کا سیشن ہے وہ یہیں پر ہوگا۔ اچھا ناظرین، تو یہ ہے بٹیاں جہاں پر ان تمباکو کو پکایا جاتا ہے۔ تو چلیے آئے سب سے پہلے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بٹیوں میں کس طرح پکایا جاتا ہے، ان بٹیوں کو کس طرح اس میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جگہ دیکھیے ناظرین، یہ جگہ جو بٹی میں یہ پورشن ہے، اس میں آگ کو جلایا جاتا ہے۔ ذرا اس کو یہ کھول دو، ذرا دیکھو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے نا، اس میں بڑے بڑے پائپ اس طرح گزرے ہوئے، اس طرح یہ ہے اندر بٹیوں میں اس طرح پائپ، اور یہاں پر آگ ہے، اور اس آگ کا جو دھواں ہے وہ ان پائپ میں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر ان پائپ کے اوپر ان لوگوں نے تمباکو کو ہینگنگ کیا ہوا ہے، اور اس کا جو یہ تاگمان ہے، جو آگ کی جو یہ تپش ہے، اس تپش اور یہ دھواں ہے، اس کی بدولت یہ جو یہ تمباکو کے جو لیف ہے وہ پکائے جاتے ہیں۔ تو یہی پورشن یہاں سے ان کی جو آگ ہے مینٹین کیا جاتا ہے، مطلب کسی بٹی کو آگ زیادہ چاہیے تو یہاں سے اور لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، اگر کسی کو آگ تھوڑا سا کم چاہیے تو یہاں سے یہ جو کوئلہ ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے آگ جلانے کا پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا اندر جا کے دیکھیں گے کہ بٹی کے اندر کس طرح جو بڑے بڑے پائپ ہے، ہم آپ کو وہی دکھائیں گے کہ یہ وہی بٹی ہے جو میں نے اس کا وہ پہلے سائڈ میں نے دکھا دیا، یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ تو چلیے آئے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کے اندر۔ ناظرین، جو میں نے آپ کو جو پائپ بتائے تھے، جو سامنے سے دیکھو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، یہ پائپ ہے، اس پائپ کے اندر دھواں ہوتا ہے، تپش، اور یہاں پر بہت ہی زیادہ اندر بہت ہی زیادہ یہ گرمی ہے، اور میرے حساب سے یہاں کا جو یہ ٹمپریچر ہے وہ 60 ڈگری تک ہوگا، اور یہ اوپر اس طرح ہینگنگ کرتے ہیں یہ تمباکو کے لیف کو۔ تو تمباکو کے لیف پہ پھر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ پھر آپ لوگ اس کو سمجھو کہ یہ جو بٹی ہے کس طرح اس کا جو شکل ہوتا ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، میں لگا یہ دیکھیں، اس پائپ کے اندر یہ دھواں ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، اسی کے بدولت یہ ان لوگوں کو مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے آئے، ان لوگوں نے کل ہی جو لیف ہے تمباکو کے فریش لیف لگائے ہیں ایک دوسری بٹی میں، تو ہم آپ کو پہلے وہ دکھائیں گے، پھر اس کے بعد جو دوسرے دن والے لیف ہے پھر وہ دکھائیں گے، پھر اس کے بعد جس طرح لیف کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو آگے جو یہ پاکستان یہ ٹبیکو کمپنی ہے یا جو اور کمپنی ہے ان کو کس طرح یہ لوگ پہنچاتے ہیں، تو اس کی جو پوری سیٹنگ ہے وہ بھی دکھائیں گے۔
ناظرین یہ ہے دوسری بٹی، ہم آپ کو آج یہی دکھائیں گے جو فریش لیف کل ہی ان لوگوں نے اس میں لگائے ہے، اس کے اندر لگائے ہے۔ اور جب میں نے ان لوگوں سے سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر فی الحال آج ہلکی سی آگ لگائی ہے، بہت ہی زیادہ ہلکی سی آگ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آپ کو آج یہ دکھائیں گے، یہ مین گیٹ ذرا کھول لی تو انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھ لو گے کہ اس طرح ان بلٹیوں میں یہ دیکھیں ناظرین، یہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے کس طرح فریش کلر ہے، گرین کلر، اور اس کو اس طرح ایک داغے سے اسی طرح لٹکائے جاتے ہیں سارے۔ اور یہ جو پائپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھو اس پائپ کے ذریعے بہت ہی زیادہ گرم ہے، اس کے اندر ہی یہ دھواں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور اسی کی بدولت اس سے جو یہ تپش نکلتی ہے، یہی تپش اسی لیف کے لیے اسی کو پکا دیتی ہے، اسی کو اپنے انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ کس طرح پک جاتے ہیں، اس کی دوسری سمٹم بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ پک جاتے تو اس کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ فرسٹ ڈے والا، یہ اس کا فرسٹ ڈے ہے آج، اور یہ انشاءاللہ 2 دن اور رہے گا۔ چوتھے دن اس کو یہاں سے نکال کر بس یہ تیار ہو چکی ہوگی۔ تو آج ہم آپ کو اب دوسری بٹی میں لے جاتے ہیں جہاں پر اسی لیف کی 2 دن گزر گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں اس کی۔ اچھا ناظرین، یہ بٹی ہے، اس میں جو تمباکو ہے اس کے 2 دن گزر گئے ہیں، اس کے 2 دن ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ پوری طرح اس میں 1 دن اور رہیں گے یہ، پھر اس کے بعد یہ تیار ہو گئے ہوں گے۔ اس کے تیار ہونے کے بعد اس کو پتہ کیسے چل جاتا ہے، اس کا جو یہ مین سٹیم ہے نا ناظرین، یہ بالکل سخت ہو جاتا ہے، یہ والا، یہ جو مین یہ نہیں، یہ تو آلریڈی دیکھو یہ پک چکا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ جو بالکل اس طرح سخت ہو جاتا ہے نا، سخت ہے اس طرح، تو سمجھو کہ یہ بالکل یہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ جو مین سٹیم ہے نا، یہ والا اگر یہ بالکل یہ نرم ہو تو یہ تیار نہیں ہوا ہوتا، تو پھر اس کو نہیں نکالتے۔ تو ان لوگوں کے حساب سے یہ 1 دن اور رہے گا یہاں پر، اور کل ہی اس کو یہاں سے نکال کر پھر اس کو پیکنگ کریں گے اس کو، اور اس کو جو کمپنی والے ہیں اس کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو چلیے آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کس طرح کرتے ہیں، اور پیکنگ کا بھی یہی لوگوں کا جو یہ ہے نا، یہ دیسی طریقہ ہے۔ تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ دیسی طریقے سے یہ لوگ پیکنگ کرتے ہیں اور مال کو پہنچاتے ہیں جو کمپنی والوں کو۔ ناظرین یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر ان لوگوں کا سٹاک ہے، یہاں پر ان لوگوں نے سٹاک کو جمع کیا ہوا ہے، اسی طرح رکھ دیتے ہیں۔ صرف اس کو یہ بارش سے بچا دیتے ہیں، اور باقی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بارش سے اور مال مویشی سے بچا دیتے ہیں تاکہ مال مویشی سے نہ کھائے۔ اور یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دیسی طریقہ ہے سیٹنگ کا، کس طرح یہ سیٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سانچہ بنا ہوا ہے، ان لوگوں نے سانچہ بنایا ہے، اور یہ ایک جب بندہ اس کو یہ دے رہے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھ لو گے، یہ پورا کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کے اوپر یہ خود یہ کمپریس کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر اب پاؤں رکھیں گے، اسی طرح دبائیں گے۔ اسی طرح یہ عمل جب یہ یہاں تک بڑھ جائے گا تو پھر یہ لوگ اس کے اوپر اسی طرح پیکنگ کریں گے۔ یہ پیکنگ کس طرح ہوگی، اس کا ایک جو پورشن اس کو پہلے سے زمین میں یہ رکھا ہوا ہے، دیکھو یہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے اوپر کس طرح رکھیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس طرح یہ چل رہا ہے، تو ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دیں۔ یہ اب فل ہو چکی ہے، اس کے اوپر ایک لکڑی اور رکھے گی تاکہ اس کے جو پورا سیٹنگ ہے وہ صحیح طرح پیک ہو جائے، کمپریس ہو جائے۔ یہ اس طرح پورے سیٹنگ کچھ اس طرح ہے، بہت ہی یہ دیسی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے پھر یہ جو بنڈل ہے یہ تیار ہو کے
کمپنی کے والوں کے پاس جائیں گے. اس کو دوبارہ یہ پریس کر دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل الگ نہ ہو جائے. یہ اس کو اسی طرح باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ الگ نہ ہو جائے. بالکل پریس. یہ دیسی طریقہ ہے فل. تو ناظرین یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک سگریٹ کے جو تمباکو ہے، تمباکو کو کس طرح بیج سے لے کر اس کو تیار کیا جاتا ہے، کتنے مراحل سے یہ گزرتے ہیں، کتنا یہ سخت کام ہے، لیبوریس. یہ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور ناظرین میرا یہ چینل بالکل نیو ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میرا چینل سبسکرائب کر لے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کر لے. اور انشاءاللہ مجھے کمنٹ میں بتائے کہ میں دوسری آپ لوگوں کی رائے کے مطابق کہ میں دوسری کس چیز پر ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کی یہ تمباکو کے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. والسلام. اچھا ناظرین، تو یہ تھی پوری پروسیس جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے تمباکو کی. اور ہمارے پاس یہ تمباکو اویلیبل بھی ہے. اگر کسی کو حکا کے لیے چاہیے، کسی کو تمباکو لوکل پرچیز کے لیے چاہیے تو ویڈیو کے اینڈ میں ہمارا موبائل نمبر ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا. ہم آپ کو 1 کلو سے لے کر 1000 کلو تک ہم آپ کو تمباکو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. آل پاکستان ڈلیوری کر سکتے ہیں. اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. والسلام.